أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء ودوا لو تكفرون. لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء. ربنا عليك توكلنا
كلا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد جزاكم الله خير اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، اے لوگ جو ایمان لائے ہو میرے اور خود اپنے دشمنوں کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ تم تو دوستی سے ان کی طرف پیغام بھیجتے ہو اور وہ اس حق کے ساتھ جو تمہارے پاس آ چکا ہے کفر کرتے ہیں، پیغمبر کو اور خود تمہیں بھی محض اس وجہ سے دلاوطن کرتے ہیں کہ تم اپنے رب اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ اگر تم میری راہ کی جہاد میں اور میری رضامندی کے طلب میں نکلتے ہو تو ان سے دوستیاں نہ کرو۔ تم ان کے پاس محبت کا پیغام پوشیدہ پوشیدہ بھیجتے ہو اور مجھے خوب معلوم ہے جو تم نے چھپایا اور جو تم نے ظاہر کیا۔ تم میں سے جو بھی اس کام کو کرے گا وہ یقیناً راہ راست سے بہک جائے گا۔ اگر وہ تم پر کہیں قابو پالیں تو وہ تمہارے دشمن ہو جائیں گے اور برائی کے ساتھ تم پر دست درازی اور زبان درازی کرنے لگیں گے اور دل سے چاہنے لگیں گے کہ تم بھی کفر کرنے لگ جاؤ۔ تمہاری خرابتیں، رشتہ داریاں اور اولاد قیامت کے دن تمہارے کچھ کام نہ آئیں گی۔ اللہ تمہارے درمیان فیصلہ کر دے گا اور جو کچھ تم کر رہے ہو اسے اللہ خوب دیکھ رہا ہے۔ مسلمانوں، تمہارے لیے ابراہیم میں اور ان کے ساتھیوں میں بہترین نمونہ ہے، جبکہ ان سب نے اپنی قوم سے برملا کہہ دیا تھا کہ ہم تم سے اور جن جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو ان سب سے بالکل بیزار ہیں۔ ہم تمہارے عقائد کے منکر ہیں، جب تک تم اللہ کی وحدانیت پر ایمان نہ لاؤ ہمارے اور تمہارے درمیان ہمیشہ کے لیے بغض و عداوت ظاہر ہو گئی۔ لیکن ابراہیم کی اتنی بات تو اپنے باپ سے ہوئی تھی کہ میں تمہارے لیے استغفار ضرور کروں گا اور تمہارے لیے مجھے اللہ کے سامنے کسی چیز کا اختیار کچھ بھی نہیں ہے۔ اے ہمارے پروردگار، تجھی پر ہم نے بھروسہ کیا، تیری ہی طرف ہم رجوع کرتے ہیں اور تیری ہی طرف ہمارا لوٹنا ہے۔ اے ہمارے پروردگار، تو ہمیں کافروں کی آزمائش میں نہ ڈال، اے ہمارے پالنے والے ہماری خطاؤں کو بخش دے، بے شک تو ہی غالب اور حکمت والا ہے۔ یقیناً تمہارے لیے ان میں اچھا نمونہ ہے، خاص کر کے ہر اس شخص کے لیے جو اللہ کی اور قیامت کے دن کی ملاقات پر امید رکھتا ہو، اور اگر کوئی روگردانی کرے تو اللہ بالکل بے نیاز اور لائق حمد و ثنا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز ماؤں اور پیاری بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ اللہ پاک کا احسان عظیم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے پیارے پیارے کلمات کو سمجھنے کے لیے ہم سب کو جمع کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس جمع ہونے کو، ہمارے اس سننے کو، سمجھنے کو اور عمل کی کوشش کرنے کو اللہ قبول فرما لے، آمین یا ربی۔ میری بہنوں، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے اسوۃ حسنۃ، بہترین ایگزامپل، بہترین نمونہ، بہترین ایگزامپل۔ تو یہ جو آج ہمارے درس کا عنوان ہے، اس عنوان کے تحت یہ آیتیں جو آج ہم نے تلاوت کی ہیں اسوۃ حسنہ کے تحت، یعنی آپ نے ابھی سنا ہوگا بہترین مثال کس کی مثال دی گئی یہاں پر؟ ابراہیم علیہ السلام کی۔ جیسے ابھی آپ نے ترجمے میں سنا ہوگا، جو ہم نے ایک رکوع تلاوت و ترجمہ کیا الحمدللہ، تو اس میں آپ نے سنا ہوگا قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم۔ اور ایک جگہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں سورہ احزاب میں فرماتا ہے
وہ کون سی آیت ہے؟ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ جہاں پر یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةً حَسَنَةً لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمِ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ وہاں پر اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ تمہارے لیے ان فی لقد کان لکم فی رسول اللہ، بے شک تمہارے لیے اللہ کے رسول میں اسوۃ حسنہ، بہترین نمونے عمل ہے، بہترین اگزامپل ہے، بہترین مثال ہے۔ یہاں پر سورہ ممتحنہ میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہا، مطلب یہ کہ ابراہیم علیہ السلام کی طرز زندگی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز زندگی یہ ہمارے لیے نمونے عمل ہے۔ دو جگہ اللہ نے دونوں کا نام لیا اور یہ کہا کہ یہ تمہارے لیے نمونے عمل ہے، یہ تمہارے لیے اگزامپل ہے۔ ہم دیکھتے ہیں نا بہنوں، ہمیں کسی کا اگزامپل لینا ہوتا ہے نا، کہ مطلب ہم کسی کو ایک اپنا آئیڈیل بنا لیتے ہیں کہ یہ پرسن ہے نا، یہ بہت اچھی ہیں، یہ بہت اچھے ہیں، اس طرح ان کی جیسی زندگی ہم ایسی زندگی گزاریں گے، یہ جیسے اسٹائل اپناتی ہیں ویسے ہم بھی اپنائیں گے، یہ جیسے کرتی ہیں ویسے ہم بھی کریں گے۔ ہوتا نا ایک انسان کو ہوتا کہ کسی کو کوئی چیزوں میں آئیڈیل بنا لیتا ہے، فیشن میں کسی کو بناتا، کھانے پینے میں کسی کو بناتا، کوئی اچھا پکاتی ہے تو ہماری خواہش ہوتی ہے نا کہ ہم بھی ایسی ہی اچھا بنائیں، کوئی اچھا سنگار کرتی ہے تو ہمیں ہوتا نا کہ یہ تو بہت ہی اسٹائلش اپنے آپ کو مینٹین کرتی ہے، ایسے میں بھی کروں، ہوتا نا۔ تو ایک انسانی طبیعت ہے، ایک انسانی طبیعت فطرت میں اللہ نے رکھا ہے کہ جو اچھی چیز کی طرف وہ اٹریکٹ کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ وہ بھی ویسے ہی کرے، امیٹیٹ کرنا۔ تو یہ امیٹیٹ کرنا، یہ نقل کرنا، یا پھر یہ اس طریقے کا کسی کو دیکھ کر ویسے ہی اپن کرنا، یہ انسان کی فطرت میں ہے۔ لیکن مومن وہ ہوتا جو اللہ تبارک و تعالیٰ بتا رہا ہے اس طریقے سے کرنے والا مومن ہوتا۔ یعنی بات سمجھ آئی؟ یعنی سبھی تو کرتے ہیں دیکھا دیکھی کے، مطلب کسی کا دیکھ کے ہم کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، انسان سبھی ایک دوسرے کو دیکھ کر کچھ نہ کچھ سیکھتا ہے، کچھ نہ کچھ کرتا ہے، کچھ نہ کچھ کسی سے امپریس ہوتا ہے۔ لیکن اللہ کو کیا مطلوب ہے؟ اللہ کو کیا مطلوب ہے؟ یہ تو ہے عام فطرت انسانی اللہ نے رکھ کے یہ کہا کہ تم دیکھو، کوئی کسی بھی چیز کو پسند کرتا ہے، کوئی کافروں کی چیز کو پسند کرتا ہے، کوئی کیا کہنا چاہیے ان لوگوں کو، تو میں آوارہ کہوں گی، آوارہ جو عورتیں ہوتی نا، جو فلم ایکٹرز ہوتی ہیں، تو ان کا دیکھ کر نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اگر امت محمدیہ کی کوئی خاتون، ہم میں سے کوئی، اگر وہ بازارو قسم کی عورتیں، وہ یعنی خبیث عورتیں ان لوگوں کا فیشن اپناتی، ان کو دیکھ کر کوئی چیز سیکھتی ہیں اور ویسے ہم کرنے کی کوشش کرتی ہیں، تو نعوذ باللہ ہماری گراوٹ کا کیا کہنا پھر۔ یعنی بہت ہی پستیوں میں آنے والی بات ہے، یہ بہت ہی پستیوں میں آنے والی بات ہے کہ بندہ ایسی، یعنی بندی کوئی ایسی بے حیا عورتوں کی مثال لے، نہیں، نعوذ باللہ نہیں۔ آپشن تو دیا اللہ نے، تم کس کی لینا چاہتے ہو مثال لو، لیکن اللہ کہتا ہے کہ تم انہی کی مثال لو جس کو میں مثال بنا رہا ہوں، اور وہ مثال کو لو گے تو کون لیں گے؟ وہ من کانا، جو ہوگا، کیا ہوگا، ایمان لائے گا اللہ اور اس کے رسول پر، اللہ پر ایمان لانے والا، یوم الآخرت پر ایمان لانے والا، لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، جو یہ امید رکھتا ہے کہ وہ اللہ سے ملے گا، آخرت کا دن آئے گا، جو یہ امید رکھتا ہے کہ اللہ ہے اور یوم آخرہ ایک دن ہے، جانا ہے ہمیں، تو وہ جو رکھتا ہے نا اپنے اندر تصور، تو وہ یہ اگزامپلس لے گا۔ کسی بازارو قسم کی عورتوں کا اگزامپل ہمیں نہیں چاہیے، کسی گندے قسم کے لوگوں کا اگزامپل ہمیں نہیں چاہیے، ہمیں اگزامپل کس کا لینا ہے؟ سبحان اللہ، گریٹ پرسنالٹیز، بہت ہی چنندہ لوگ، دو لوگوں کی مثال اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دی، ایک ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایک ہے حضرت ابراہیم حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام جس کی ملت میں سے ہم ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال دی گئی جس کی امت میں سے ہم ہیں۔ تو یہ دونوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے لیے نمونہ عمل ہے، اسوۃ حسنہ۔ آج کے اس رکوع میں ہم دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کون سے ضمن میں یہ بات رکھی ہے، ابراہیم علیہ السلام کو اسوہ بنانے کی کون سے ضمن میں بات رکھی۔ آئیے دیکھتے ہیں پہلی آیت۔ اچھا، اس آیت کو بولنے سے پہلے اور ایک بات بتاؤں گا، سورہ ممتحنہ جو آج ہم نے شروع کی ہے الحمدللہ، یہ سورۃ الممتحنہ مدنی ہے، یعنی مدینے میں نازل ہوئی،
2 رکوع ہیں اس میں اور 13 آیات پر مشتمل ہے. تو آج ہم اس کا پہلا رکوع پڑھ رہے ہیں اس عنوان کے تحت، اسوۃ حسنہ کے تحت. جی تو شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم. یا ایھا الذین آمنوا، یہاں پر اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے خطاب کرتا ہے. ایمان والوں سے خطاب کر کے کہتا ہے اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تتخذوا، تم مت بناؤ کس کو، عدوی میرا دشمن، وعدوکم تمہارا دشمن، اولیاء دوست. یعنی تمہارے اور میرے دشمن کو تم دوست مت بناؤ. تلخون الیہم مودہ، تم تو بھیجتے ہو ان کی طرف پیغام، مودہ محبت کے ساتھ، دوستی کے ساتھ تو بھیجتے ہو تم پیغام. لیکن وقد کفروا بما جاءکم من الحق، جبکہ ان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ وقد کفر، تحقیق کہ انہوں نے کفر کیا، انکار کیا، بما جاءکم جو آیا تمہارے پاس، من الحق، حق جو آیا نا تمہارے پاس، اس حق کا یہ انکار کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں اس حق کے ساتھ. پھر تم کیوں ان سے محبت رکھتے ہو؟ ہوا یہ تھا میری بہنوں، ہوا یہ تھا کہ کفار مکہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان صلح حدیبیہ میں ایک معاہدہ ہوا تھا نا. آپ نے سنا ہوگا نا، سیرت پڑھ رہے ہیں الحمدللہ آپ لوگ، تو آپ نے پڑھا ہوگا صلح حدیبیہ کا کیا معاملہ ہوا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام جا رہے تھے عمرہ کرنے کے لیے، لیکن روک دیے گئے تھے حدیبیہ کے مقام پہ. تو وہاں پر صلح ہوئی تھی نا، صلح ایگریمنٹ ہوا تھا کفار اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان. تو یہ کفار مکہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان جو صلح ہوا تھا، صلح حدیبیہ، جو معاہدہ ہوا تھا، جو ایگریمنٹ ہوا تھا، تو اہل مکہ نے کیا کیا، اس کی خلاف ورزی کی. ایگریمنٹ تو کرے، ایگریمنٹ کر لیے ہم جنگ نہیں کریں گے، ایسا نہیں کریں گے، فلاں نہیں کریں گے، ایگریمنٹ تو ہو گیا، لیکن اس کے بعد اس ایگریمنٹ کو توڑا. کس نے؟ کفار مکہ نے. مکے میں جو کفار تھے انہوں نے اس ایگریمنٹ کو توڑا. اب جس کی وجہ سے وہ معاہدہ ختم ہو گیا. اب کون سا بھی فریق، دونوں میں سے دونوں نے معاہدہ کیا، کفار مکہ نے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو اگر کسی نے معاہدہ توڑا تو ایگریمنٹ کینسل ہو گیا، خلاص توڑ دیا اس نے، کفار مکہ نے معاہدے کو توڑ دیا تو ایگریمنٹ خلاص ہو گیا. تو اس کے بعد کیا ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو بتائے کہ خفیہ طور پر لڑائی کا تیاری کا حکم دیا. بتایا کہ چلو اب ہم لڑائی ان سے کریں گے اور یہ تیاری جو ہم کر رہے ہیں وہ کفار کو پتہ نہ چلے. لیکن ہوا یہ کہ حاتب بن ابی بلتع رضی اللہ عنہ ایک صحابی تھے، یہ ایک مہاجر تھے، یعنی ہجرت کر کے آئے تھے، بدری صحابی بھی تھے، یعنی مطلب ایک جنگ غزوہ بدر میں وہ شامل بھی تھے، جن کی قریش کے ساتھ کوئی رشتہ داری بھی نہیں تھی. لیکن یہ صحابی جو تھے حاتب بن ابی بلتع جو تھے، ان کے بیوی بچے مکے میں ہی تھے، وہ بیوی بچوں کو نہیں لا سکے، خود ہجرت کر کے آ گئے، لیکن مجبور تھے، وہ بیوی بچوں کو نہیں لا سکے. تو انہوں نے سوچا کہ میں قریش مکہ کو اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حملے کے بارے میں بتا دوں نا، تو اس احسان کے بدلے میں شاید وہ میرے بال بچوں کا خیال رکھیں گے. ہوتا نا ایک انسان کو خوف ہوتا کہ اب دیکھیں سب مل کے جا رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سب جا رہے ہیں، میں بھی جا رہا ہوں مکے میں حملہ کرنے کے لیے، اور وہاں میرے بیوی بچے ہیں. تو ایک انسان کو خوف آئے گا نا کہ ارے میرے بیوی بچوں کا کیا ہوگا. تو اگر وہاں جو جس کے پاس ہیں، کفار مکہ کے پاس ہی تھے نا، ان کے بیوی بچے سب وہیں تھے، نہیں شفٹ کر سکے تھے انہوں، ادھر مدینہ کو نہیں شفٹ کر سکے تھے. تو کیا سوچے کہ اگر میں یہ جو حملہ ہونے والا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام جو جا کے مطلب حملہ کرنے والے ہیں مکے پہ، تو وہ پہلے سے بتا دیں گے تاکہ یہ لوگ یعنی کفار مکہ ان کی بیوی اور بچوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں. اس کے لیے انہوں نے کیا کیا، بتلا دیا. کیا کیسے بتلایا؟ انہوں نے ایک عورت کے ذریعے سے یہ پیغام تحریر کرا کے ان کے وہ عورت کے بالوں میں رکھ دیتے. بال ہوتا نا، بال سر کے بال ہوتا نا، وہ بال کے اندر وہ پیپر رکھ دیتے، رکھ کے بولتے کہ جاؤ، اور عورت کو بولتے کہ جاؤ جا کر یہ پیغام اہل مکہ کو دے دو. تو سبحان اللہ، ادھر کیا ہوا، اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کر دیا. وحی کے ذریعے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کر دیا گیا کہ دیکھو حاتب بن ابی بلتع نے ایک عورت کے ذریعے سے یہ پیغام مکے والوں کی طرف روانہ کر دیا کہ تم حملہ کرنے والے ہو، ریکارڈ کر دی اس بات کو. تو فوری جیسے ہی وحی آئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، حضرت علی، حضرت مقداد اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہم اجمعین، ان تین صحابہ کو فرمایا کہ جاؤ
اور فلاں مقام ہے، ایک مقام ہے روضہ خاک، وہاں پر ایک عورت ملے گی تم کو جو مکہ جا رہی ہے، اس کے پاس ایک پیغام ہے، وہ لے آؤ۔ چنانچہ وہ حضرات گئے۔ کون؟ یہ تینوں، حضرت علی، حضرت مقداد اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہم اجمعین، یہ تینوں صحابہ گئے۔ اور وہ جو پیپر تھا اس کے پاس، وہ جو خط لکھا تھا قریش مکہ کو لکھا گیا تھا، کفار مکہ کو لکھا گیا تھا، وہ عورت کی سر کے بالوں میں وہ چھپا کر رکھی تھی۔ تو اسے بلایا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اریسٹ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ وہ نکالو، وہ جو خط جو تم کفار مکہ کو پہنچا رہی تھی کہاں ہے؟ تو اس نے نکال کر دیا اپنے بالوں میں سے۔ پھر حضرت حاتب رضی اللہ عنہ سے پوچھا یہ تم نے کیا کیا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے یہ کام کفر و ارتداد کی بنا پر نہیں کیا، اللہ کے رسول میں نعوذ باللہ میں کافر نہیں ہو گیا، میں کافروں میں شمار نہیں ہوں، میں نے یہ ارادے سے نہیں کیا، بلکہ مجھے فکر تھی، اس وجہ سے کیا کہ دیگر مہاجرین کے رشتہ دار جو مکے میں موجود ہیں ان کے بال بچوں کی حفاظت ہو سکے، اسی لیے میں نے وہ پیغام وہاں پہنچایا تاکہ وہ لوگ اپنی حفاظت کر سکیں اور کفار مشرکین ان کے اوپر کوئی سختیاں نہ کریں۔ تو بہرحال ہوا یہ کہ جیسے اطلاع مل گئی، اہل مکہ کو اطلاع مل جائیں گی تو وہ لوگ احسان مند رہیں گے، بیوی بچوں کو حفاظت کریں گے، سب سوچ رہے تھے صحابی، لیکن اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کر دی۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کر دی، تنبیہ کی، کیا کہہ کر کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، میرے اور خود اپنے دشمنوں کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ یہ آیت اسی ضمن میں نازل ہوئی، اسی ضمن میں نازل ہوئی۔ اللہ نے کہا کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اے ایمان والو، اگر واقعی میں تم ایمان والے ہو تو پھر تم اس بات کو یاد رکھو کہ تم میرے اور تمہارے دشمن کو اپنا دوست نہ بناؤ، میرے اور خود اپنے دشمن کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ تم تو دوستی کی طرف سے ان پر پیغام بھیجتے ہو، مطلب یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خبریں تم ان تک دوستانہ تعلقات قائم کرنے کے لیے، ارے میرے بیوی بچے حفاظت میں رہیں گے، ارے وہ لوگ دوستی رکھے ان سے قائم تو ہم ان کے شر سے محفوظ رہیں گے، ایسا ہوتا نا اکثر، آج بھی ہو رہا نا، آج بھی ہو رہا کہ بعض شر پسند عناصر سے، شر پسند اسلام کے دشمن سے یہ سوچ کے دوستی کرتے کہ نہیں دوستی کر لیں گے تو یہ ہم کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا، لیکن نہیں، وہ کافر ہے، لا اعتبار، کفار لا اعتبار ہے نا، ایک مثل مشہور ہے، کفار لا اعتبار، کوئی اعتبار نہیں ان کا۔ تو اللہ نے کہہ دیا، آپ ہماری بات نہیں، اللہ کہتا ہے وقد کفروا بما جاءکم من الحق، دیکھو اے مومنو تمہارے پاس حق ہے، قرآن ہے، ان کو چاہیے تھا کہ وہ اس حق پر ایمان لائیں، لیکن وہ نہیں لاتے، کفر کرتے نا۔ اور ان کا معاملہ کیا ہے؟ یخرجون الرسول، نکال دیتے ہیں وہ رسول کو اپنے گھر سے، وَإِيَّاكُمْ، اور تم کو بھی نکالا انہوں نے اپنے گھروں سے۔ کیوں نکالا؟ ان تؤمنوا باللہ، کہ تم ایمان لائے تمہارے رب پر، ربکم، ان تؤمنوا باللہ ربکم، وہ ایمان لائے اللہ پر جو کہ تمہارا رب ہے، ایمان لائے، اس بنا پر انہوں نے تم کو نکال دیا نا، کفار قریش نکالے تھے نا بہنوں، آپ لوگوں نے سیرہ میں پڑھا تھا نا کہ کفار مکہ نے کیا کیا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، صحابہ کرام کو نکالا۔ تو اللہ تعالیٰ بولے کہ اے لوگو تم کیوں ان سے دوستی کر رہے ہیں جبکہ ان کا حال یہ ہے، وہ لوگ حق کو قبول نہیں کرے، اللہ کے رسول کو قبول نہیں کرے، صحابہ کو نکال دیے اپنے وطن سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نکال دیے۔ ان کنتم خرجتکم جہادا فی سبیلی، اور یہ بھی بول رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ بھی فرمائے کہ اگر تم میری راہ کے جہاد میں اور میری رضامندی کی طلب میں نکلتے ہو تو ان سے دوستیاں نہ کرو تم، ان کو تم خرجتم جہادا فی سبیلی، اگر واقعی میں تم اللہ کی راہ میں جہاد کر رہے ہو اے مومنو، اے مسلمانوں، تو وابتغاء مرضاتی، اور تم چاہ رہے ہو نا اللہ کی مرضی، تو تسرون الیہم بالمودہ، کیا کر رہے ہیں؟ بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ تم ان سے دوستیاں مت کرو، تم ان کے پاس آہستہ آہستہ، تسرون الیہم مودہ، تم چھپ کے ان کی طرف دوستیوں کے پیغام پہنچا رہے ہو، وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ، کیا بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ وَأَنَا أَعْلَمُ، مجھے خوب معلوم ہے، بِمَا أَخْفَيْتُمْ، کیا تم چھپا رہے ہو، وَمَا أَعْلَنْتُمْ، کیا تم ظاہر کر رہے ہو، مجھے سب معلوم ہے۔ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں، اللہ اکبر، کیا بول رہے ہیں کہ تم ان سے مت ڈرو، ان سے ڈر کے وہ شاید مطلب ہمارے ساتھ اچھا سلوک کریں گے لہٰذا ان کے ساتھ اچھا سلوک کر رہے ہیں، یا پھر اپنی خفیہ باتیں ان تک پہنچا رہے ہیں، تو بولے کہ نہیں کرو، ایسا نہیں کرو،
میں صاحب جانتا ہوں، مجھے خوب معلوم، وانا اعلم، میں بہتر جانتا ہوں کہ بما اخفیتم، کیا تم نے چھپایا، وما اعلنتم، کیا تم نے ظاہر کیا. تم میں سے جو بھی اس کام کو کرے گا وہ یقیناً راہ راستے پہ گیا. بولے اللہ اکبر. کیا بولے؟ ومن یفعلہ منکم فقد ضل سواء السبیل، جو ایسا کرے گا وہ صحیح راستے قابو پالے گا. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جو کافر تم پر قابو پالے گا تو ان یثقفوکم یکون لکم اعداء، وہ ہو جائے گا تمہارا دشمن، یعنی دشمنی ظاہر کر دے گا، وہ ہو جائے گا، یعنی دشمنی نکالنا شروع کر دے گا اور پھیلائے گا تمہاری طرف ہاتھوں کو، السنتہم، اور اپنی زبان سے، اپنے ہاتھوں سے تم پر برائی کرے گا، زبان درازی کرنے لگے گا، اور کیا کرے گا، وودو، اور وہ چاہے گا کہ لو تکفرون، تم کافر بن جاؤ. اللہ اکبر. یہ کفار کے اندر کی کیفیت ہے جو اللہ تعالیٰ ظاہر کر رہے ہیں. اسی لیے نا میری بہنوں، قرآن گائیڈ کرتا ہے، قرآن گائیڈ کرتا ہے کہ تمہارے دوست کون ہے، تمہارے دشمن کون ہے، کس سے تمہیں بچ کر رہنا ہے، کس کی چالوں سے تمہیں محفوظ رہنا ہے، کس کی مکاریوں سے، فریب سے. آج دیکھیے کتنے مکر و فریب کا ہماری مسلمان بہنیں شکار ہو رہی ہیں. یہ آیت کی ضمن میں دیکھیے آج کتنی مسلمان بہنیں ہماری کفار کے مکر و فریب کا شکار ہو رہی ہیں. لو جہاد کے نام پہ انہوں نے کیا کیا، نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، یہ ایک نام نکال دیا کہ ہم ان کے خلاف یہ کام کر رہے ہیں. محبت کے ذریعے سے ہم کیا کریں گے، ان کی عورتوں کو ہمارے حرم میں داخل کریں گے، اور آج کر رہے ہیں، آج کر رہے ہیں. آج دیکھیے کئی جگہوں پر رجسٹریشن آفس میں کئی جگہوں پر لکھا آتا ہے کہ ہندو لڑکا تھا، مسلمان لڑکی نے اس سے جا کر شادی کر لی، ان کے مطابق شادی کر لی، اور یہ ہندو بن گئی، دھرم اپنا بدل دیا، اپنا مذہب بدل دیا، اور جا کر ان کے حوالے ہو گئی. یعنی اسے تو چاہیے تھا کہ وہ یعنی نعوذ باللہ عفت و عصمت کے ساتھ، اپنی عفت و عصمت کی حفاظت کرتے ہوئے اپنے گھروں میں وقار کے ساتھ بیٹھی رہتی. لیکن آج ہمارے ماں باپ کا بھی قصور ہے جو بالکل دھڑلے سے بڑے بے فکری کے ساتھ بھیج دیتے ہیں اپنے بچیوں کو کالجز کو، یہ سمجھتے ہیں کہ کالج ہی گئی ہے. حال حال کا واقعہ ہمارے محلے میں ایک لڑکی کو پکڑے، وہ جا رہی تھی، وہ یہاں کی نہیں تھی، کہیں دور ہے، یہاں سے حیدرآباد کے رہنے والی ہے لیکن بہت دور ہے، مولا علی فلاں فلاں کئی مقام بتائی وہ، کہ وہاں سے آ رہی تھی، اور لکڑی کا پل یا کہیں پر اس کا کالج تھا. تو ہمارے یہاں محلے کے بچے پکڑ لیے اسے، پکڑ کے بولے کہ یہ تم ایک برقع پوش خاتون بچی ہو، لڑکی ہو، اور تم ایک غیر مسلم کے ساتھ جا رہی ہو، کیا ماجرا ہے؟ تو بولی کہ نہیں ہم کالج کو جا رہے تھے، ہم ساتھ جاتے ساتھ آتے. بولے سب جھوٹ باتیں، بولے بات کراؤ. اس کو اریسٹ کر لیے، پکڑ لیے، ایک سوشل ورکر کو بلائے، اس کے حوالے کرے، پولیس اسٹیشن لے گئے ان لوگوں کو. بولے کہ اس طریقے کا کمیونل فساد مت کرو یہاں پر، اس طریقے کے فسادات مت کرو یہاں پر، تمہارا کام ہے تم عزت کے ساتھ گھر میں بیٹھی رہنا. پھر ان کے ماں باپ کو فون کرے تو ماں باپ بول رہے ہیں بچی کہاں ہے، تو کالج میں ہے بول رہے ہیں، کالج میں ہے بول رہے ہیں. تو بولے کہ آپ کی بچی کالج میں ہے، آپ کی بچی یہاں ہے ہمارے محلے میں، یہاں سے گزر رہی تھی، پکڑے روڈ پہ سے پکڑے گزر رہی تھی. تو کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ آج ہماری مائیں، ہماری بہنیں اسلام سے اتنی دور ہو گئی کہ انہیں دشمن کون ہے، ہمارا دوست کون ہے پتہ نہیں انہیں. ایسی کئی واقعات ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے کہ انہوں نے محبت کی جال میں پھانسا بچیوں کو، اور اس کے بعد شادی کرنے کے بعد اس قدر بدترین سلوک کرے اس کے ساتھ کہ وہ ادھر کی رہی نہ ادھر کی رہی. شادی ہو گئی، 2 بچے ہو گئے، اس کے بعد جو اس کا حال کرے ہیں کہ ادھر کی رہی نہ ادھر کی رہی. اب ادھر بھی نہیں آ سکتی، کیا صورت سے آئے گی مسلمانوں میں؟ سب تانا دیں گے نا کہ ہندو بن کے بھاگ گئی تھی. پھر ادھر بھی نہیں آ سکتی، ادھر بھی نہیں جا سکتی، ادھر تو ظلم ہو رہا ہے، ادھر بھی نہیں آ سکتی. تو کئی لوگوں کو ایسے مرتے ہوئے ہم نے دیکھا. وجہ کیا ہے کہ آج ہم قرآن ٹرانسلیشن سے نہیں پڑھتے، ہم کو نہیں پتا کہ تمہارے دشمن کون ہے، تمہارے دوست کون ہے. اللہ تعالیٰ صاف فرما، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگ جو ایمان لائے ہو، تم مت بناؤ میرے اور تمہارے دشمن کو اولیاء، دوست. لا تتخذوا عدوی عدوکم اولیاء. اب پوری ڈیٹیل دیکھیے، 3 4 5 آئے تقریباً، یہ پوری ایک رکوع میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ تم ان لوگوں کو مت بناؤ، دوست مت بناؤ. یہ تو چاہیں گے جب بھی موقع ملے گا تم پر دست درازی کریں گے، اور تم ہاتھ سے نقصان پہنچائیں گے، زبانوں سے نقصان پہنچائیں گے، اور وہ چاہیں گے کہ کاش کہ تم کفر میں داخل ہو جاؤ. ودوا لو تکفرون لن تنفعکم ارحامکم. اللہ تعالیٰ صاف بتا دے رہی کہ ہرگز تم کو فائدہ نہیں دے گی تمہارے رحم کے رشتہ داری، یعنی سگے بہن بھائی
جو ہوتے نا رحم کے رشتہ داریاں بھی تم کو کوئی کام نہیں آئیں گے. ولا اولادکم، نہ تمہاری اولاد تمہارے کام آئے گی. کس دن؟ یوم القیامہ، قیامت کے دن. اللہ اکبر. لن تنفع، ہرگز نہیں، لا بھی نہیں بولے اللہ تعالیٰ پہ، لا تنفعکم نہیں بولے، لا تنفعکم نہیں بولے، یعنی تمہیں فائدہ نہیں دے گی، نہیں بولے ہرگز فائدہ نہیں دے گی. لن کا لفظ آیا ہے یہاں پر، ہرگز تمہیں فائدہ نہیں دے گی تمہاری رشتہ داریاں، تمہارے بہن بھائی، تمہاری رشتہ داریاں، تمہاری اولاد. قیامت کے دن تمہارے کوئی کام نہیں آئے گی. یفصلوا بینکم، اللہ فیصلہ کر دے گا تمہارے درمیان. واللہ بما تعملون بصیر، اللہ خوب جانتا ہے، اللہ کو خوب علم ہے، اللہ خوب جانتا ہے جو تم کر رہے ہو، جو تم عمل کر رہے ہو نا. بما تعملون، جو کچھ تم عمل کر رہے ہو. خبیر بصیر، وہ بہت زیادہ دیکھ رہا ہے. اللہ جانتا ہے کیا بندہ کیا کر رہا ہے، کیا نہیں کر رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے صاف بتا دیا کہ تم دھوکے میں مت رہو. اپنے بیوی بچوں کی حفاظت، اپنے بہن بھائی کے بعد وہ کچھ بھی سوچ لیتے ہو، امیجنیشنز کر لیتے ہو اور لاپرواہ ہو جاتے ہو دین کے تعلق سے. تو اللہ تعالیٰ بتا رہی ایک وقت آئے گا ہرگز بھی تم کو فائدہ نہیں دے کہ تمہارے دوست احباب رشتہ دار، نہ تمہاری اولاد. سگے ارحامکم یعنی تمہارے رحم کے رشتے، خرابت داریاں، رشتہ داریاں، نزدیک کے رشتے، قریبی رشتے، خرابت داریاں، رشتہ داریاں، اولاد، کوئی چیز قیامت کے دن تمہارے کام نہیں آئے گی. اللہ تمہارے درمیان فیصلہ کر دے گا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یعنی وہ اولاد، وہ بیویاں، وہ رشتہ دار جن کی خاطر تم کفار سے محبت کر رہے ہو، ان سے اظہار محبت کر رہے ہو اور ان سے دوستیاں کر رہے ہو، تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں یہ دوستی کر کے تم اللہ کو ناراض کر رہے ہو. قیامت کے دن اللہ فیصلہ کر دے گا. قیامت کے دن اللہ فیصلہ کر دے گا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں دیکھو مثالیں ہیں تمہارے سامنے. یعنی تم کو یہ نئی بات نہیں بتا رہے کہ تم کو سب سے کٹنا ہے، اللہ کے ہونا ہے. اور جو اللہ کا ہے وہی تمہارا ہے، جو اللہ والا ہے وہی تمہارا ہے، جو اسلام والا ہے، جو مسلمان ہے، جو ایمان والا ہے وہ تمہارا ہے. جو ایمان والا نہیں ہے وہ تمہارا نہیں ہے، چاہے تمہارا اپنا سگا ہی کیوں نہ ہو. مثال ہے ہمارے سامنے، مثال ہے اسوۃ حسنہ، بہترین مثال. کون سی؟ قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم. ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو دیکھو. والذین معہ، جو ان کے ساتھ تھے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ، ان کی مثالیں دیکھو تم. اذ قالوا، جب انہوں نے کہا، لقومہم، اپنے قوم سے، انا براء منکم، ہم سب بری ہیں تم سے. ومما تعبدون، جو بھی جس کی بھی تم عبادت کرتے ہو نا من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، اس سے ہم بیزار ہیں. یعنی یہ اعلان برات ہمیں کرنا ہے، جیسے ابراہیم علیہ السلام کرے تھے. ان کے ساتھی اہل ایمان کیے تھے. کیا کیے تھے؟ انہوں نے کہہ دیا تھا کہ ہمیں تم سے کوئی یعنی محبت نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ ہم بری ہیں تم سے. کیوں؟ کیونکہ تم غیر اللہ کی عبادت کرتے ہو، تم غیر اللہ کی عبادت کرتے ہو، شرک کرتے ہو. ہمارا تم سے کوئی واسطہ نہیں، ہم بری ہیں تم سے. ہم تمہارے کفرنا بکم، تمہارے جو عقائد ہے نا اس کا ہم انکار کرتے ہیں، ہم نہیں کریں گے تمہارے جیسے کام. وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء. اب یہ جب ہوتا ہے نا میری بہنوں، یہ جب ہوتا ہے نا، سب میٹھے میٹھے بن کے سب اچھے رہتے، لیکن جب بات توحید کی آتی ہے، عقائد کی آتی ہے، تو وہاں پر کیا ہوتا ہے؟ بدا، شروع ہو جاتا. کیا؟ بیننا وبینکم، ہمارے اور تمہارے درمیان، العداوۃ والبغضاء. العداوۃ والبغضاء یعنی بغض اور عداوت، بغض اور عداوت شروع ہو جاتی. یعنی علیحدگی، بیزارگی اس وقت تک رہے گی جب تک تم کفر و شرک کو نہیں چھوڑو گے، توحید کو نہیں اپنا لو گے، جب تک تمہارے ہمارے درمیان دشمنی رہتی ہے. یہ بات 100% ہے. وہ ہوئی تھی ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے ہوتی آ رہی ہے، قیامت تک وہی ہوگا. میری بہنوں غور سے سنیے کیا کہہ رہی ہوں، کہ جو ایمان والا ہوتا ہے، جو ایمان والا ہوتا ہے، وہ مشرک اور کافر کا، یعنی مشرک اور کافر سے اس کی دوری ہوتی ہے. یعنی مطلب یہ کہ وہ اس کا عقائد الگ، اس کا لائف سٹائل الگ، اس کی کیا کہتے ہیں زندگی الگ، آپ کی الگ ہے. لیکن آپ کو یہ نہیں کرنا ہے کہ تم الگ ہم الگ بول کے بیٹھ گئے. نہیں، ہمیں انہیں دعوت دینا ہے، انہیں کہنا ہے کہ دیکھو جب تک تم اللہ اور اس کے رسول کی طرف نہیں آؤ گے ہم تم سے محبت نہیں کر سکتے. ہم کرنا چاہ رہے ہیں تم سے محبت، تم بھی انسان ہو، ہم بھی انسان ہیں. ہم چاہ رہے ہیں کہ تم انسانیت کو اپناؤ. انسانیت کیا ہے؟ سراسر اسلام انسانیت ہے. اٹس پروفڈ. ایسا نہیں کہ ہم خالی کہہ رہے ہیں، نہیں، یہ پروف ہے.
یہ پروفڈ ہے، یعنی مطلب یہ کہ یہ کیا کہتے ہیں کہ ثابت ہو چکا کہ اسلام ہی برحق ہے، صحیح مذہب ہے، یہ ثابت ہو چکا. آج بھی اس دنیا میں بھی، آج کے دور میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کئی ایسے مسلمان، کئی ایسی یعنی حکومتیں ہیں، اسلامی حکومتوں کی مثال لے لیجیے، وہاں پر کیسے امن و امان قائم ہے. اور یہی ہماری مثال لے لیجیے، کیسے ہم غارت ہو رہے ہیں، کیسی بربادی ہے یہاں پر. منٹ میں، آپ کو پتا ہے سیکنڈ میں ریپ ہوتا، منٹ میں قتل ہوتا. یہ پورے آل انڈیا کی بات بتا رہی ہوں میں. آل انڈیا لیول پہ جب آپ دیکھیں گے، ریشو دیکھیں گے تو جو ریپ کیسز کے اوپر اسٹڈیز کرتے ہیں، گوگل پہ سرچ کریے، دیکھیے کہ کتنے زنا ہوتے ہیں یہاں پر، کتنے عورتوں پر ظلم ہوتا ہے، کتنے قتل ہوتے ہیں یہاں پر. اور وہی اسلامک کنٹریز کا ریشو دیکھیے کتنا کم رہتا. وہاں پر تو نہیں کے برابر ہی ہے، نہیں ہوتے یہ جرم. کیوں نہیں ہوتے؟ کیونکہ اسلامی قانون، اسلام میں بقا ہے، اسلام سراسر سلامتی والا مذہب ہے. یہ بات ہمیں بھی سمجھنا ہے، ہمارے غیر مسلم جو ہمارے ساتھ بستے ہیں ان کو بھی سمجھانا ہے. ہم تو الٹا جا کے ان کے گود میں گر جا رہے ہیں. وہ بھی جیسے منکر ہے، کافر ہے، اس قسم کے عقائد، برے عقائد رکھنے والے ہیں، ان کے ساتھ چلے جا رہے ہیں. کیوں؟ پتہ ہی نہیں ہے کہ کس سے دشمنی، کس سے دوستی ہے. جبکہ ان فی رسولکم اسوۃ حسنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمارے لیے نمونے عمل. اور یہاں پر ان فی ابراہیم، یا کیا کہا اللہ نے، قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم. ابراہیم علیہ السلام کی مثال بھی دیکھو، ان کے سگے باپ مشرک، سگی ماں مشرک، سگا باپ مشرک. کیا انہوں نے نہیں بھائی کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہم سے، یعنی مطلب یہ کہ کتنا بھی کرو باپ ہے، کتنا بھی کرو ماں ہے، کتنا بھی کرو بہن بھائی ہیں، کتنا بھی کرو رشتے دار ہے نا، تو ہم بس کمپرومائز کر لیں گے کچھ بھی، ٹھیک ہے ایک ساتھ ہی رہیں گے، تمہارا تم ہمارا ہم. مگر نہیں کرنا تھا ایسا، اچھا رہتا تھا، ایسی والی بات نہیں تھی وہاں پر. کٹ آف تھا معاملہ. بولے کہ جب تک تم انسان نہیں بنو گے، ایک اللہ کی عبادت کر کے مومن نہیں بنو گے، اسلام کو نہیں اپناؤ گے، جب تک تمہارے اور ہمارے درمیان دوری ہے. العداوت والبغضاء ابداً، ہمیشہ کے لیے ہے، حتیٰ یہاں تک کہ تؤمنوا باللہ وحدہ، تم ایک اللہ پر ایمان نہیں لاؤ گے نا جب تک العداوت والبغضاء ہے تمہارے ہمارے درمیان. اور یہ بات رہتی ہے میری بہنوں، اگر سامنے میٹھے میٹھے باتیں کرتے ہوئے نظر آئے نا، مشرک جتنے بھی ہوتے ہیں نا، جو مشرک ہوتا ہے، موحد جو ہوتا ہے، جو ایک اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ، اور جو ایک اللہ کی عبادت نہیں کرتا وہ، ان دونوں میں نہیں جم سکتی، نہیں ہو سکتا. سامنے ظاہر بھی کریں گے نا کہ مطلب ہماری دوستی پکی ہے، نہیں ہو سکتا، یہ چیز نہیں ہو سکتی، تو نہیں ہو سکتی. اب کوئی کہیں کہ نہیں بھائی ہمارے درمیان تو بہت محبت ہے، تو پھر یا تو اس کو ایمان نہیں ہے، یا تو ایمان والا یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں مجھے محبت ہے اس سے، تو گویا اس کو ایمان ہی نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے صاف کہہ دیا کہ تم اگر موحد ہو، توحید پرست ہو، تو آگے والا جو توحید پرست نہیں ہے، جو مشرک ہے، جو کافر ہے، وہ تو تمہارا دشمن ہو گئی ہوگا، کبھی بھی نکالے گا تم سے دشمنی. کیا بولے یہاں پر آیت نمبر 2 میں، سوری آیت نمبر 2 نہیں، آیت نمبر جی ہاں 2 ہی میں، آیت نمبر 2 میں، ان یثقفوکم یکونوا لکم اعداء. اگر تم پر یہ قابو پالیں گے نا، ابھی تو میٹھی میٹھی باتیں کریں گے، لیکن جب قابو پالیں گے نا تو اعداء ویبسطوا الیکم ایدیہم والسنتہم، یعنی تمہاری کیا کہتے ہیں ہاتھوں سے، اپنے ہاتھوں سے وہ تم کو نقصان پہنچائیں گے، اپنی زبانوں سے نقصان پہنچائیں گے، اور ودو وہ چاہیں گے لو تکفرون، کہ تم کاش کہ تم کافر بن جاؤ. اللہ اکبر. لیکن یہ ابراہیم علیہ السلام ہمارے لیے بہترین نمونہ عمل، بہترین ہمارے لیے مثال. انہوں نے اپنا ہر چیز قربان کر دیا، ہر چیز قربان کر دی، اور اللہ کی راہ میں بس لگے رہے، ڈٹے رہے. ہاں انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ قول ابراہیم علی ابی ہی، اپنے باپ کے لیے، کہ لاستغفرن لک، میں ضرور تمہارے لیے اے ابو مغفرت کی دعا کروں گا، اللہ کا تیرے لیے. وما لیکن میں یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ وما املک لک من اللہ من شیء، لیکن میں اللہ کے ہاں کچھ بھی اختیار نہیں رکھتا. اللہ اکبر. انہوں نے یہ کہہ دیا تھا کہ میں اللہ کے ہاں کچھ اختیار نہیں رکھتا، تمہارے لیے دعا تو کروں گا لیکن اللہ کے ہاں کچھ بھی اختیار نہیں رکھتا. تو پھر بعد میں، یعنی بعد میں دوسری آیت میں، ہم انشاءاللہ پھر بعد میں پڑھیں گے جب، تو دوسری آیت میں ہمیں یہ آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو منع کر دیا تھا. سورہ برات ہے نا،
سورہ برات جو ہے یعنی اظہار برات جس میں ہے، کون سی ہے وہ، سورۃ التوبہ. سورہ برات کو سورۃ التوبہ بھی کہا جاتا ہے. سورۃ التوبہ میں دیکھیں گے آپ، وہاں پر یہ آیت آئی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو روک دیا گیا تھا اپنے باپ سے، اپنے باپ کی مغفرت کی دعا نہیں کرنا بلکہ روک دیے تھے. کس میں؟ سورۃ التوبہ میں، جس کو سورۃ البرات بھی کہا جاتا ہے. یہاں پر ممتحنہ میں بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے دعا کی تھی. اللہ نے کہا کہ ابراہیم نے دعا کی تھی اپنے باپ کے لیے کہ میں تمہارے لیے دعا کروں گا، لیکن پھر سورہ توبہ میں دیکھیں گے آپ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے منع کر دیا ابراہیم کو. جب وہ منع کر دی تو بس ختم، اس کے بعد انہوں نے کبھی دعا نہیں کیا آپ کے والد کے لیے. تو دیکھیے میری بہنوں، سگے والد بھی کیوں نہ ہو وہ بھی کام نہیں آئیں گے. ایک پیغمبر کی دعا بھی اپنے والد کے لیے کام نہیں آ رہی. غور کر رہے ہیں آپ یہاں پر کیا بات ہے؟ غور کر رہے ہیں آپ؟ اللہ اکبر. یعنی ایک پیغمبر کی دعا بھی اپنے والد کے لیے کام نہیں آ رہی. اگر وہ مشرک ہے، اگر وہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، ایک اللہ کی عبادت نہیں کرتا، تو ایک پیغمبر کی دعا بھی اپنے والد کے لیے کام نہیں آ رہی. اللہ اکبر. ہماری دعائیں کس کے لیے کام آتی ہیں؟ ہماری دعائیں کب قبول ہوتی ہیں؟ جب ہم اللہ پر توکل کرتے ہیں. ہماری دعائیں کس کے لیے ہے؟ جو سبحان اللہ، جو مسلمان ہیں، جو مومن ہیں. جیسے بندہ دعا کرتا نا، کیا فرمانے، ربنا علیک توکلنا، اے ہمارے رب آپ پر ہی ہم نے توکل کیا. کیا فرمایا تھا ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں نے؟ ربنا، اے ہمارے رب. یہ کس کے الفاظ ہیں؟ کس کے الفاظ ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کے، جو اللہ تعالیٰ یہاں پر درج کر کے بتا رہا ہے کہ دیکھو تمہارے لیے ابراہیم علیہ السلام میں بہترین نمونہ عمل ہے. دیکھو انہوں نے کیسی دعا کی تھی کہ انہوں نے کہا تھا کہ ربنا، اے ہمارے رب، علیک توکلنا، تجھ پر ہی ہم نے بھروسہ کیا، وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا، نہ صرف بھروسہ کیا بلکہ ہم تیری ہی طرف رجوع بھی کرتے ہیں، کیونکہ وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، تیری طرف ہمیں لوٹنا بھی ہے. ربنا، اے ہمارے رب، لا تجعلنا فتنة للذین کفروا، ہمیں کافروں کی آزمائش میں نہ ڈال. یعنی کافروں کو اللہ غلبہ نہیں دے، ان کا تسلط ہم پر نہیں دے، ان کا غلبہ ہم پر نہیں دے، پھر ہم فتنوں میں پڑ جائیں گے. یہ دعا مانگنا چاہیے میری بہنوں. ہمیں دعا مانگنا چاہیے کہ ربنا علیک توکلنا وإلیک انبنا وإلیک المصیر. ترجمے کے ساتھ اس دعا کو یاد کر لیجئے سب. بہت پیاری دعا ہے. اللہ سے دعا کر رہا ہے بندہ کہ اے ہمارے رب، ہم نے تجھ پر بھروسہ کیا اور ہم تیری ہی طرف رجوع کرتے ہیں. یعنی توبہ استغفار کر کے ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے اور اللہ کے کہے ہوئے بات کو ماننا ہے. وإلیک المصیر، کیونکہ اللہ ہم تیری طرف لوٹنا ہے. ربنا، اے ہمارے رب، لا تجعلنا فتنة للذین کفروا، وہ لوگ جو فتنے والے ہیں، وہ کافر جو ہیں، جو ہمارے ساتھ فتنہ کر سکتے ہیں، تو وہ فتنے میں ہم کو نہ ڈال، کافروں کے فتنے میں ہم کو نہ ڈال. واغفر لنا، اور ہماری مغفرت فرما دے. ربنا، اے ہمارے رب، انک انت العزیز الحکیم، بے شک تو غالب اور حکمت والا ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرما رہی، لقد کان لکم فیہم اسوۃ حسنہ، دیکھو تمہارے لیے بہترین نمونہ عمل ہے اس میں، یقیناً تمہارے لیے ان میں اچھا نمونہ ہے. یعنی ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھی اہل ایمان میں. یعنی تکرار کر کے بار بار اللہ تعالیٰ پر یہ ایک ہی رکوع میں 2 مرتبہ آیا. اسوۃ حسنہ ہمارے لیے کون ہے؟ کون ہے اسوۃ حسنہ؟ ابراہیم علیہ السلام. 2 مرتبہ آیا اس ایک رکوع میں. پھر اللہ تعالیٰ دوسری مرتبہ بول کے یہ بولے کہ یہ اس کے لیے ہے، لمن کانا، یہ اس کے لیے ہے اسوۃ حسنہ، یعنی بہترین نمونہ، بہترین مثال اس کے لیے ہے جو اللہ اور اس کے آخرت پر ایمان لاتا ہے. ایمان نہیں ہے اس کے پاس تو اس کے لیے کوئی نمونہ عمل نہیں ہے. پھر سمجھ آئی بات میری بہنوں؟ یعنی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اگر تم واقع ایمان والیاں ہو، اگر ہم واقع ایمان والے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ تمہارے لیے اسوۃ حسنہ، بہترین مثال ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں ہے. اب ومن یتولی، جو پلٹے گا نا، فإن اللہ هو الغنی الحمید. اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اتنا تو سمجھا دیے، بتا دیے، سمجھا کے دو خود بول دیے، ایگزامپل دے کے بول دیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایگزامپلس کے ساتھ یہ فرما دیا کہ تمہیں نمونے عمل جو اپنانا ہے، جو تمہیں جس کی مثال لینی ہے زندگی کی، وہ مثال ہے ابراہیم علیہ السلام کی اور ان کے ساتھیوں کی. سمجھا کے بول دیا اللہ نے. اس کے بعد یہ کہا کہ ٹھیک ہے، اس کے بعد بھی تم منہ موڑو گے نا، ومن یتولی، جو منہ موڑ لے گا، یعنی جو معلوم ہی نہیں کرے گا. بات تو سن لیا ہم نے کہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں ہمارے لیے نمونے عمل ہے، لیکن ہم یہ جانے ہی نہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کون تھے، کیا تھے، ان کا معاملہ کیا تھا،
ان کے ماں باپ کیسے تھے، وہ کون سے شہر میں پیدا ہوئے، ان کا مطلب وہاں پہ کیا چیلنجز تھے، انہوں نے کیسے وہ چیلنجز کو پار کیا، کیسے وہاں سے پھر ہجرت کر کے گئے. سبحان اللہ، ایک طویل قصہ ہے ابراہیم علیہ السلام کا. اب کسی کو بولو آپ مسلمان ہی کہتے ہیں، اپنے آپ کو ایمان والا ہی کہتے ہیں، ایمان والی ہی کہتے ہیں، ایمان والی ہیں آپ، ٹھیک ہے. کسی سے بھی پوچھیے، چاچی سے پوچھیے، خالہ سے، مامی سے، پھوپھی سے، کسی سے بھی پوچھیے پکڑ کے، ابراہیم علیہ السلام کا کمپلیٹ واقعہ بولیے مجھے. تو واللہ میں کہہ رہی ہوں کئی ایسے بہنیں ہمیں مل جائیں گی جو 5 سے 10 منٹ کے علاوہ زیادہ نہیں بول سکیں گی. ہاں بس مجھے تو اتنا ہی یاد ہے، باقی کا پتہ نہیں، میں نے پڑھا تھا، ہاں بس اتنا سا ہم نے اپنے بچپن میں سنا تھا، پڑھا تھا والی بات ہے یہ پاسٹ ٹینس کی، اور بہت ہی پرانی، ختم، اور وہ یاد بھی نہیں ہے ہمیں کیا کرنا ہے اس حساب سے. اللہ مستعان، اللہ ہماری مدد کرے یا رب. ایسا نہیں میری بہنوں، ابراہیم علیہ السلام کا پورا واقعہ پڑھیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، ایک نہیں دو مرتبہ اللہ تعالیٰ بتائے کہ تمہارے لیے بہترین نمونے عمل ہے، اس میں بہترین تمہارے لیے اگزامپل ہے، بہترین تمہارے لیے مثال ہے. کس کی زندگی؟ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی. تو ہمیں دیکھنا ہے نا ان کی زندگی کیسی تھی، ان کے شب و روز کیسے گزرتے تھے، ان کا معاملہ کیا تھا، ان کا ایمان کیسا تھا، ان کی زندگی کیسی تھی، ان کے باپ کے ساتھ ان کا کیا معاملہ تھا، ان کی ماں کے ساتھ ان کا کیا معاملہ تھا، ان کے عزیز و اقارب کے ساتھ ان کا کیا معاملہ تھا، وہ ملک میں کس کس چیلنجز کو قبول کیے، اور کیسے کیسے انہوں نے محنت و کوشش جدوجہد کی. پھر ملک سے باہر نکال دیے گئے تو وہاں پر جا کر کے انہوں نے کیسی کوشش کی، کیسے کیسے آزمائش سے ان کو گزارا گیا، اور پورے آزمائش میں پورے کے پورے اترے. فَأَتَمَّهُنَّ کا لفظ آیا ہے قرآن میں دوسری جگہ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ بِكَلِمَاتٍ، جب بھی اللہ نے کون سی بھی آزمائش ان کے ساتھ کی، فَأَتَمَّهُنَّ، انہوں نے اس کو پورا کیا. اللہ اکبر. تو ہمیں دیکھنا ہے میری بہنوں، ہمیں دیکھنا ہے ابراہیم علیہ السلام. آج ہم نے پڑھا تو آج ہمیں کیا نصیحت ملی کہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہمارے لیے نمونہ عمل ہے. تو آپ کی زندگی کا مقصد کیا تھا؟ آپ کو حنیف ابراہیم حنیفن کیوں کہا گیا؟ آپ کا یکسو ہو کر آپ کون سے پہلو پر رہتے تھے؟ کون سی آپ کا کانسنٹریشن تھا؟ آپ کے شب و روز اس کانسنٹریشن کے حساب سے کیسے گزرتے تھے؟ کیا آپ کے ذہن پر فکر تھی؟ یہ چیز ہمیں نوٹ ڈاؤن کرنی ہے انشاءاللہ. ان کی زندگی کو پڑھنا ہے، قرآن میں بھی آپ کو ان کے تعلق سے کئی جگہ مل جائے گا، ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے قرآن میں بھی آپ کو کئی جگہ مل جائے گا، احادیث میں بھی مل جائے گا. ابراہیم علیہ السلام کی سیرت پڑھیں گے تو وہ پتا چلے گا کیسے کیسے، یعنی پوری یہ چیزیں ہمیں فوری ریڈ کرنا ہے، فوری دیکھنا ہے. اس کے بعد ہمیں اس حساب سے اپنی زندگیوں کو تبدیل کرنا ہے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جو چیزیں ہم یہاں پر پڑھ رہی ہیں، جو میسج ہمیں قرآن کے ذریعے سے مل رہا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم اسے دوسروں تک پہنچانے والیاں بنائیں ہم سب کو، اور اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول کرے. اور میری بہنوں یہ بات یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ کا جو فرمان ہے کہ ایک بہن کو تم راہ راست پر لاؤ گے تو تمہارے لیے احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرنے کا ثواب ہے. احد پہاڑ سمجھتے ہیں؟ احد پہاڑ بہت بڑا، اتنا سونا آپ اللہ کی راہ میں، ہم دیکھیے ایک آدھ انگوٹھی اگر اللہ کی راہ میں دے دیے، سمجھیے ہم کو کیسا لگتا نا، اماں اتنی بڑی چیز دے دی ہم اللہ کی راہ میں. ایک چھوٹی انگوٹھی کی بات کر رہی ہوں میں. اللہ تعالیٰ بتا رہی کہ تم ایک کو راہ راست پہ لاؤ گے نا، احد پہاڑ کے برابر تمہیں سونا خرچ کرنے کا ثواب، اتنا بڑا ثواب ہے. تو اپنی بہنوں کو دین کی طرف لائیے. آپ الحمدللہ سن رہی ہیں، با برکت محفل میں ہم بیٹھی ہیں، ہم جو بیٹھ کر سن رہی ہیں، سبحان اللہ اتنی بابرکت محفل ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے گھیر دیتے ہیں، ہم جہاں بیٹھ کر بھی سن رہی ہیں. آپ الحمدللہ جتنی بھی خواتین، جتنی بھی بہنیں ہماری سن رہی ہیں، نہ صرف ہمارے ہندوستان کے مختلف علاقوں سے بلکہ الحمدللہ دنیا کے مختلف علاقوں سے آپ سن رہی ہیں ماشاءاللہ. تو اللہ تعالیٰ ہر جگہ فرشتوں کو نازل کرتے ہیں، اور سکون قلب ہمارے اوپر نازل ہوتا ہے، اور جو جذبات سے ہم الحمدللہ دعائیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس وقت کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے. مطلب یہ کہ ہم نے جیسے ایک دل میں دھڑک پیدا ہوئی کہ اللہ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں معلوم کروں، ان کے بارے میں کمپلیٹ میں علم حاصل کروں، تو میں دعا کروں گی اللہ مجھے توفیق دے، تو اللہ قبول کر لے گا انشاءاللہ. تو یہ بڑی بابرکت محفل میں ہم بیٹھتے ہیں الحمدللہ، جو ہم علم حاصل کر رہی ہیں. آپ کو پتا ہے میری بہنوں، علم حاصل کرنے کے لیے جب بندہ کوشش کرتا ہے، چلتے پھرتے، اللہ تعالیٰ بتا رہی فرشتوں کو اللہ حکم دیتا کہ ان کو پروں پر چلاؤ، اپنے پروں پر چلاؤ. کیوں؟
کیونکہ وہ میرے دین میرے بارے میں علم حاصل کر رہے ہیں. اللہ اکبر. اور اللہ بخشش کا وعدہ کرتا ہے. سب میں بڑی بات، اللہ بخشش کا وعدہ کرتا ہے ایسے لوگوں کے لیے جو اللہ کے دین کی محفل میں بیٹھتے ہیں، اللہ کے دین کی بات سننے کے لیے بیٹھتے ہیں، اللہ کے دین کی نالج علم حاصل کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے مغفرت کا وعدہ کرتا ہے. اور بعض احادیث میں آیا ہے کہ جس وقت تک ہم اللہ کے دین کا علم حاصل کرتے رہتے ہیں اس وقت تک ہم جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچے میں بیٹھے ہوتے ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اللہ ہم سب کو توفیق دے یا رب، کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہم بارک لی ولکم، آمین یا رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.